اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ اور قرآن کریم کی سورہ نساء کی تیسری آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق کو پورے نہ کر سکو تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آج کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اس معاملے میں سینسٹیو ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، چونکہ جس طریقے سے کفار کی جانب سے اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانے کا پورا زور و شور ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا، ان کے جوابات کا پتہ ہونا اور اسلام کی ان تمام معاملات میں حکمتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نکاح کا جہاں تک تعلق ہے تو نکاح صرف کوئی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اس کی ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے کہ نکاح جنسی خواہش کو پورا کرنے کا نام ہے۔ نکاح صرف جنسی خواہش کو، صرف کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ انسان کی نیچرل ڈیزائرز ہیں، تو اسلام آپ کو پتہ ہے نیچرل دین ہے، وہ کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتا اور بالکل اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نکاح صرف جو ہے وہ جنسی خواہشات کو پورے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں تو نکاح کا کنسیپٹ بڑا وسیع ہے اس معاملے میں کہ جس طریقے سے اسلام ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد کرتا ہے، مرد و خواتین کے اوپر، اور جس طریقے سے خاندان کو ڈیولپ کرتا ہے اور ہر ایک کی توقیر اور عزت کا جہاں اس نے عنصر رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے اولاد کی وہ پروڈکٹیو اولاد جو ہے نا وہ پیدا کرنے کا قائل ہے، اور جس طریقے سے اس کے اوپر فوکس کروانا چاہتا ہے، اور اولاد کو جس طریقے سے والدین کے ساتھ تعلق قائم کروانا چاہتا ہے، جس طریقے سے ایک با کردار معاشرہ، با حیا معاشرے کا وہ قیام چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک نکاح سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا نکاح کا کنسیپٹ صرف یہ نہیں ہے، اس کو آپ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں۔ اب ذرا ایک اور چیز بھی سمجھ لیں تمہیدی طور پہ کہ ایک چیز ہے نکاح جس کو ہم شادی کہتے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کو ہم صفاح کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم معاشقہ کہہ سکتے ہیں، عشق، جس کو آپ عام ٹرم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نکاح کو پروموٹ کرتا ہے، نکاح کے بارے میں اور اس کی راہوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو عشق و مشوقی کے چکر ہیں اور بغیر نکاح کے ساتھ کسی دوسرے عورت کے ساتھ یا عورت کا مرد کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا ہے، اور اس قائم کرنے کے قریب جانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں، اسلام جس طریقے سے اس کے اوپر روکتا ہے یہ واضح ہے سب کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا یہ بات چاہتی ہے، بے حیا معاشرے یہ بات چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو نکاح کا کنسیپٹ ہے اس کو ویک کیا جائے، اس کو جو ہے نا وہ نکاح کر رہا ہے اس کو جو ہے نا آپ سمجھے کہ اس کی کردار کشی کی جائے، اور اس کو احساس کمتری کا شکار کروایا جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کو پتہ اور جس شخص کے پاس معاشقے کے تعلقات ہیں، جس شخص کے پاس صفاح قسم کے تعلقات ہیں، جو ہے نا وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر میں آ جائے، اس کو ذرا احساس برتری کا جو ہے نا وہ فیلنگ آنی چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا کوئی اچھا معاملہ کر لیا ہے، میرا فلاں جو ہے نا وہ بوائے فرینڈ ہے، اور جو ہے نا وہ لڑکی کہے جو ہے نا وہ لڑکا کہے کہ میری فلاں جو ہے نا وہ گرل فرینڈ ہے۔ تو یہ کلچر کو کس طریقے سے ان کے اندر ڈالا جائے، چونکہ یہی ایک اسلام ہے جو نکاح کے پرپس کو، نکاح کے سٹرکچر کو، نکاح کے طریقے کو، جس میں عورت کے لیے بھی ایک با حیا طریقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے لیے بھی ایک جو ہے نا با کردار انوائرمنٹ ہے، اور مرد کے لیے بھی ایک با کردار انوائرمنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں خاندانی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتی ہے، یہ صرف اس مقصد کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرد کے، مسلمان کے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ بات پیدا ہو جائے کہ اگر آپ نے نکاح تعلقات قائم کیے ہیں
تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ذرا سمجھے کہ احساس کمتری کا شکار کروائے، اور جو شخص گندے غلیظ اور اجڑے پھجڑے اور جو ہے نا وہ غلط قسم کے تعلقات عورتوں کے ساتھ رکھیں یا عورتیں مرد کے ساتھ رکھیں، اس کو ذرا احساس برتری کا شکار کروائے۔ اس سے ہی اسلام کی نفاست اور اسلام کے باحیا معاشرے کا عکس نظر آ جاتا ہے، اور اس کے کردار کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور اس کے اپوزٹ اور مغرب کے جو ہے نا افکار و نظریات اس پہ واضح کھل جاتے ہیں اس شخص کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تمہیدی طور پہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب ذرا آتے ہیں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے شادی کا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام نے آج کا ٹاپک بھی ہے کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 شادیاں میکسیمم، ٹھیک ہے، منیمم کی بات نہیں ہے، میکسیمم 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، مباح ہے، کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم پہ اس پہ واضح نص موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں چیپٹر نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 3 میں اس کو بڑا جو ہے نا وہ صاف اور واضح واشگاف الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، وہ 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، اور 1 بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اسلام نے 2، 3، 4 اور 1 کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ہی 2، 3 اور 4 کے ساتھ کچھ چیزوں کو مشروط بھی کیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ وہ جو چیزیں مشروط کی ہیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ مشروط چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ 2 ہیں بیسیکلی، جو 1 کے ساتھ بھی مشروط ہے، اس میں سے 1، اور باقی 3 کے ساتھ بھی مشروط ہے، اور ایک جو شرط ہے وہ ان تینوں کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو شخص 2، 3، 4 شادیاں کرواتا ہے ان کے ساتھ مشروط ہے۔ تو گویا 2 شرطیں ایسی ہیں جو اصل میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ ان سب کے ساتھ مشروط ہے۔ نمبر 1 شرط اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ دیکھو، زمانہ جاہلیت میں بہت سے ایسے لوگ نکاح کرتے تھے، اور وہ ایک تو لمٹ نہیں تھی نا، اس کی لمٹ لیس نکاح تھے، ان لمیٹڈ نکاح جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا دل کیا، کوئی امیر تھا تو اس نے نکاح کر لیے، کوئی 20، 25 کر لیے، کسی نے 100 کر لیے۔ ہیں، آپ کہیں کہ تاریخ میں مثالیں نہیں ہیں تو ہیں، آپ یہ چھوڑ دیں سوچنا۔ یہ تو میں آپ کو یہ مذہبی رہنماؤں کی مثالیں آپ کو دوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کتنے نکاح جو ہے نا کیے ہوئے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ بے شک وہ ہندوؤں کے مذہبی رہنما ہیں یا وہ یہود و نصارہ کے مذہبی رہنما، اور ان کے سمجھے کہ ان کے ہی جو ہے نا وہ لٹریچر کے اندر سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بڑی انوکھی ہوئی اور مسلمانوں کے اندر ہی آئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت نکاح کر لیتے تھے نا، جو کسی کے اختیار میں ہونا یا کوئی اس طرح کا ہونا، تو اس میں بہت زیادہ نکاح کرنے میں حق بھی ادا نہیں ہوتا نا۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ 50 نکاح کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب 50 دن بعد ایک جو ہے نا وہ اپنی پہلی وائف کے پاس لوٹتا ہے، تو کیا اس نے، آپ سوچیں اس نے کیا اس کا حق ادا کرنا ہے، اور کیا ایک نیچرلی جو ایک ڈیزائر ہے دونوں سائڈ سے، طرفین کی طرف سے، تو وہ کس طریقے سے آپ اوور کم کریں گے نا۔ تو گویا آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام نے کیا کیا، اسلام نے یہ کیا کہ یہ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے، ہاں اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے، اور وہ لمٹ کیا ہے؟ میکسیمم 4۔ اب 4 میں کیا ہے؟ 7 شرط رکھی کہ دیکھو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ، سوری کہ تم میں سے 2، 3، 4 جو کرنا چاہے، 2، 2، 3، 3، 4، 4 وہ کر سکتے ہیں۔ اگر فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے ان کے مابین نا، تو پھر آپ ایک کے ساتھ ہی نکاح کریں۔ عدل کے ساتھ نکاح زائدہ کی مشروط ہے، یعنی کہ آپ اگر عدل کر سکتے ہیں ان کے مابین تو آپ نکاح کریں۔ اب یہ بات سمجھیں کہ عدل جو ہے وہ، میں نے سورہ نساء کی جب ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا تھا کہ عدل سے مراد کیا ہے۔ عدل سے مراد جو ہے نا وہ مادیت ہے، بیسک جو ہے نا وہ جو آپ کو کھانا شانا کھلانا ہے، یا آپ کا جو ہے نا وہ کپڑے لباس لے کے دینا ہے، یا جو راتوں کی عدل کی بات ہوئی قرآن و سنہ میں کہ اگر مثال کے طور پہ 4 ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں، تو ایک رات اگر 2 ہیں تو ایک رات ایک کے پاس، دوسری رات دوسری کے پاس، تو یہ ایک طریقہ کار ہے نا باری ہو، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم ہی نہ دیں دوسری کو، پہلی کو ٹائم نہ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں عدل۔ تو عدل جو ہے یہ تھوڑی مادیت چیزوں میں ہوتا ہے نا، تو یہ عدل لازمی ہے، یہ اختیار میں ہوتا ہے انسان کے نا۔ تو اس میں کہا کہ اگر تم عدل نہ کر سکو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کسی عورت کی طرف مائل ہو، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا عدل کے بارے میں ہی کہ عدل سے مراد کیا ہے،
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ آپ ایک کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ شو کریں، چونکہ پرانے دوروں میں لوگ کرتے تھے نا، مطلب ایسا یہ تھا، یعنی کہ ایسی چیز تھی جس کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی ریگولیشن نہیں تھی، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، کوئی لمیٹیشن نہیں تھی۔ اسلام نے آ کے اس کا ایک معتدل سٹرکچر کریٹ کیا اور بتایا کہ یہ یہاں پہ اتنی لمٹ میں اس لحاظ سے کیا جائے، تو اس میں انسان کے ڈیزائرز بھی اوور کم ہوتی ہیں، اس کی کچھ حکمتیں بھی کمپلیٹ ہوتی ہیں، یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ اور اس پہ اگر کوئی عدل کے معاملے میں دیکھے تو عدل بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنی کو رکھیں کہ جتنی کو آپ سنبھال بھی سکیں، ان کا معاملہ بھی طے ہو سکے۔ تو یہ چیز ہے کہ عدل کو اسلام نے سب سے پہلے رکھا اور کہا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا کسی دوسری کی طرف نہ جھک جائیں، بلکہ پہلے کے ساتھ بھی متعلق رہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کے ساتھ ہوا تو پورے کا پورا اس کی طرف جھک گیا اور اس کو ٹائم ہی نہ دیا صحیح طریقے سے۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ دوسری چیز جو آپ کے زائد نکاح کے لیے ضروری ہے وہ قرآن کریم میں مینشن ہے سورہ نور کے اندر، اور ورس نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی کہ آپ ان کے اخراجات کو، جو بیسک نیڈز ہیں، ایک ہوتی ہیں ڈیزائر، خواہشات جو ہوتی ہیں کہ مطلب یہ بھی لینا یہ بھی لینا، یہ خواہشات ہیں نا انسان کی، ختم نہیں ہوتی، یہ آپ چھوڑ دیں۔ امیر سے امیر بندہ بھی ہو، اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی، وہ آگے سے آگے چاہے گا کہ یہ بھی ہونا۔ لیکن اصل چیز ہے بیسک نیڈز، یعنی جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ کھانا ضروری ہے یار، ٹھیک ہے، لباس ضروری چیز ہے، تو مطلب جو بیسک نیڈز ہیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ طاقت ہے تو نکاح کرنا چاہیے، 2 3 4 جتنے کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ طاقت نہیں ہے تو اٹ از ناٹ آئی تھنک گڈ تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر چیلنجز چیلنج جو ہے نا وہ انسان کے لیے چیلنجیبل ہوتا ہے نا۔ تو یہ 2 چیزوں کا ذرا لحاظ رکھا گیا اس چیز میں، یعنی کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ساتھ عائد کی گئی ہیں اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ اسی میں ہی بھلائی ہے معاشرے کی۔ تو گویا پتہ لگ گیا کہ اسلام، سب سے پہلے ہم نے تمہیدی طور پہ جو چیز دیکھی کہ اصل میں اسلام کے نکاح کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور جو مغربی تہذیب و افکار ہیں اور فکریات ہیں وہ اصل میں نکاح کے مد مقابل چاہتے کیا ہیں۔ اسلام نکاح چاہتا ہے، نکاح میں کتنی کو پاک دامنی ہے، یہ بات بیان ہوئی۔ پھر تیسری کیٹیگری میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اصل میں اسلام نے اگر 4 کی میکسیمم الاؤ کیا، اسے اجازت دی ہے، تو اس کے ساتھ اسلام نے کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں، اور وہ ریسٹرکشنز ایک عدل کی ہے، اور دوسری ریسٹرکشن اس کے اخراجات کی ہے، انفاق کی ہے، خرچ کرنے کی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ نکاح جو ہے اسلام کا پورا کانسیپٹ، اس میں اسلام پابند کرتا ہے مرد کو کہ وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی کس طریقے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا فائنانشیلی پوائنٹ آف ویو سے کس طریقے سے وہ ایڈ کرے گا۔ اس کے مد مقابل جو مغربی تہذیب و افکار ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں نہیں، ہم تو جنسی ڈیزائر ہے، اس کو پورا جیسے مرضی کریں، جس مرضی ہے، اور وہ جنسی ڈیزائر پیسے پے کرتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، اور وہ جس عورت سے تعلق قائم کرتے ہیں، گویا اس میں عورت کے لیے بھی برا ہے کہ عورت کو یوز کیا جائے صرف اس ایز اے جو ہے نا وہ سمجھے کہ سیکس ورکر کے طور پہ، اور اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو جب کوئی جو ہے نا وہ پریگننسی ایشو ہو، یا مثال کے طور پر اولاد جو ہے نا وہ سوچ رہی ہو کہ ہمارا ابا جان کون ہے۔ تو یہ مطلب بالکل ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو تو اسلام بالکل فالو ہی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے یار یہ تو بے حیائی کا کانسیپٹ ہے، اور اصل وہ نکاح کے کانسیپٹ کو چاہتا ہے، اور نکاح میں اس نے یہ 4 کی اجازت دی مرد کو، اور اس میں 4 کے اندر بھی فردر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ریسٹرکشنز لگائی۔ تو آئی تھنک آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اب جو ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ امپورٹنٹ ہے، وہ سنیں، اور اس کے بعد ذرا ہم چند نکات پہ آتے ہیں کہ بھئی مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں الاؤ کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک طرف کھلی فحاشی کی اجازت ہو، ایک معاشرے کے اندر نا کھلی فحاشی کی اجازت ہو، چلیں بھی آپ بوائے فرینڈ بنائیں، گرل فرینڈ بنائیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ تعلق جتنی عورتوں کے ساتھ چاہیں آپ قائم کریں، عورتیں جتنے مردوں کے ساتھ چاہیں وہ تعلقات قائم کریں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ بے شک فزیکل ہوں نہ ہوں، ادھر گھومیں ادھر گھومیں، ایک مطلب اس طرح کا معاشرہ آپ کو نظر آئے جہاں پہ کھلی فحاشی کی اجازت ہو، اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے کہ بھائی ایک بیوی سے زیادہ کوئی بیوی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلے گی؟ اس کی آؤٹ پٹ نکلے گی وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یورپ کے اندر۔ وہ کیا نظر آ رہی ہے؟
دیار مغرب میں اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی بھائی. اور وہ مثالیں کیا ہیں کہ ان کا خاندان کا جو سسٹم ہے پورے کا پورا تباہ ہو کے رہ گیا. یعنی عورت کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ صرف اس مقصد کے لیے یوز کیا، اور پھر جو ہے نا وہ ادویات ایسی ایجاد کی جس کو میں جو ہے نا وہ عورت کی پریگننسی کے بعد اس کا جو بچہ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے خامد تیار نہیں ہے. عورت کہتی ہے بھائی اس کو کون سنبھالے گا، وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈراپ کروا رہی ہے، اور خاندان کا سسٹم تباہ ہو رہا ہے. اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، بچہ احساس کمتری کا شکار کہ میرا والد کون ہے، والد کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. پھر وہی بچہ آپ سوچیں آپ کے ابا جان چھوٹی سی غلطی کرتے ہو نا، بالفرض سگریٹ پیتے ہوں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا بہت نشہ کرتے ہوں بالفرض، تو آپ اس سے بڑے نشے ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ابا جان نمازیں چھوڑتے ہو نا تو آپ اس سے بڑھ کے نمازیں چھوڑتے ہیں عمومی طور پہ جو رویہ ہوتا ہے انسان کا. تو آپ سوچیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں اس کو بچے کو پتہ ہو کہ میرے ابا جان جو ہے نا اس کے بڑے جو ہے نا غلط تعلقات تھے میری اماں جان سے، تو وہ آپ بتاؤ کہ وہ معاشرے میں کیا کرتوت گھولے گا. وہ اپنے ابا سے بڑھ کے کرے گا یا اپنے ابا سے بھی کم ہوگا؟ بات سمجھ، تو 2 قدم آگے ہوگا. ایسا معاشرہ کریٹ کرو گے آپ پھر یہ، ٹھیک ہے. اور اولاد جو پیدا ہوگی اس کے ذہن میں ساری کی ساری جنسی اباہیت ہوگی. وہ کہے ٹھیک ہے، اٹس فیئر، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. ٹھیک ہے، کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کو 4 پیسے دے کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برے حرکات اور افعال کرنا، وہ اس کو نہ 2 میں لیں گے نہ 4 میں لیں گے. اس میں عورت کے لیے کتنا برا ایک مطلب کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عورت کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تم سیکس ورکر کے طور پہ کام کرو جب دل کرے، اور اچھا جس کے ساتھ کہ تم معاملہ خراب کرو، اور اب جو ہے نا تم اپنی جو کھانا پینا ہے تم وہ بھی تم نے اگر کرنا ہے تو پھر یہی ہے کہ ایک پیسوں کا یہ سورس ہے. ایک سورس تم جو ہے نا وہ کوئی جاب کرو، جاب کر کے تم پیسے کماؤ، پیسے کما کے تم خود اپنا چلاؤ. نہ پھر وہ عورت جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو، نہ مرد جو ہے نا بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہو. پورے کی پوری جو ہے نا وہ گروتھ آف ہیومنائزیشن پوری کی پوری برباد ہو جائے. اور پھر حکومتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ تسلیاں دیتی پھرے کہ بھائی جو بچہ کر لے گا نا، جو بچہ کر لے گا ہم اس کو یہ فیسلٹی دیں گے، یہ فیسلٹی دیں گے. یورپ میں ایسا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو بچہ کر لے ہم اس کو جو ہے نا اس کی ایجوکیشن فری کر دیں گے، اس کو ہم اتنے الاؤنس دیں گے، ہم اس کو وہ کریں گے. بھائی تم نے جو بربادی کے پیچھے بیج کھولے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ تم یہ کام کرو الٹے سیدھے اور برے کام کرو؟ ٹھیک ہے. تو ساری پورے کا پورا خاندانی سسٹم، پورے کا پورا جو ہے نا وہ حیا کا سسٹم، پورے کا پورا عورت کی پروٹیکشن کا سسٹم، پورے کا پورا عورت کا جو ایک حصار تھا، ایک جس میں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ فیل کرتی تھی، اپنے آپ کو ایک با کردار عورت فیل کرتی تھی. اب آدمی اپنے آپ کو ایک با کردار معاشرے کا فرد سمجھتا تھا. ایک خاندان تھا، ایک آپس کا ربط تھا، ایک دوسرے کی نیڈز کو پورا کیا جا رہا تھا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کیا جا رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ تھا، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ معاونت کی جا رہی تھی. اور معاونت جو ہے وہ ایک خاندانی ربط کے اوپر کی جا رہی تھی. وہ ساری کی ساری تباہ کر کے یورپ بیٹھا ہے، اور اب مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے ادھر بیٹھ کے، یہاں پہ اپنی لابیز کو ایجنڈوں کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مشورہ ہمیں یہ دے رہا ہے بیٹھ کے مسلمانوں کو چاہیے زیادہ اولاد نہیں ہونی چاہیے، 2 بچے 2 ہی ہونے چاہیے اولاد. اور ادھر مشورے دے رہے ہیں آپ اولاد کریں ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں، آپ اولاد کریں ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں. بھائی تم اپنا خاندانی سسٹم دیکھو، تم مشورے کسی اور کو دینا. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ آپ اس پورے پروجیکٹ کو ذرا سمجھیں کہ یہ ہے کیا. اور یہ آپ کو جو پاکستان ہندوستان کے اندر بھی اگر کوئی آپ کو ایسے عورتیں محسوس ہوتے ہیں نا جو فیل مطلب ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار سیکنڈ میرج از ناٹ گڈ تھنگ، ٹھیک ہے، مرد کے لیے، تو وہ بھی صرف اس کے اوپر اگر کوئی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر نظریات کے اوپر کوئی پڑا ہے نا تماچا کہہ لیں، وہ ہمارے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی پڑا ہے. چونکہ ہندو بذات خود اس وقت جو ہے نا وہ ایک شادی کے قائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر ان کی آپ بکس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کی بکس کے اندر ہی یہ بات ملے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی مذہبی پیشوا وہ ایک شادی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو ہے نا وہ کوئی ان کی مذہبی کی کتابیں یہ بات کہتی ہیں. یہ بھائی انہوں نے اس طریقے سے کلچر بنایا. میں ہندوؤں کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو سری رام چندر جی کے والد راجا وسرت جو ہیں ان کی 3 بیویاں تھیں، یہ مذہبی پیشوا ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کے سری کرشن جی جو ہیں وہ 18 ان کی بیویاں تھیں. تو یہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے نا وہ ذرا آپ سن چکے ہیں، بات سمجھتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے آپ ذرا اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں. اصل میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمارا جو ہے نا وہ فکر کو خراب کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے. جب ہماری فکر خراب ہوتی ہے نا تو پھر عورتیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ جو ہے نا وہ
اور مرد کی دوسری شادی کا جو مسئلہ ہے یا تیسری کا مسئلہ ہے یا چوتھی کا مسئلہ ہے، اٹ از ناٹ فیئر تھنگ، جو ہے نا وہ ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اور اسلام کی جو اس کے پیچھے حکمتیں پنہاں ہیں اس کو بھی نظر انداز کرنا، اسلام کے جو رولز ریگولیشنز ہیں. آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایک طرف ایسا معاشرہ کریٹ ہو جو آپ کو غلط تعلقات قائم کرنے کے اوپر آزادی دے، اور دوسری طرف آپ مرد کو پکڑ کے کہیں تو ایک ہی شادی کرنی ہے. وہ آٹومیٹکلی، میں ایسی کئی مثالوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لے سکتا، کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ لیکن شادی ان کی ایک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ شادی ان کی ایک ہے. اب اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزنز ہیں بہت سی، اس کو آپ ذرا سمجھیں، اس کو آپ لرن کریں. اللہ تعالیٰ کوئی اپنے حکم کو بغیر حکمت کے اوپر تو نہیں چھوڑ کہ آپ کو حکمت ہی نہ بتا. اب مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر حکمت نہ بھی بتائے نا کسی مسئلے کی اور اللہ کا حکم ہو، تو ایز اے مسلم ہم فالو کرنے کے پابند ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انسان کا اتنا دماغ دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کو اس میں حکمتیں نظر آ جاتی ہیں کہ یار یہ حکمت ہے اس میں. اب ذرا آئیں اس کو ہم نے جنرلی کچھ حکمتیں دیکھیں گے. یعنی ظاہری بات ہے کہ ساری حکمتوں کا تعلق عورت کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، ساری حکمتوں کا تعلق مرد کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ایک اوور آل اسٹرکچرل بھی ہو سکتی ہیں، کچھ جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ذات سے باہر ہوں، تمدنی اثرات مرتب کرتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان حکمتوں میں نے 8 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. آپ ذرا اس کو زیر غور لائیں تو آپ کو وہ حکمتیں سمجھ آئیں گی. نمبر 1، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا ان کی یہ چاہت تھی اور یہ چاہت ہے کہ امت مسلمہ کی کثرت ہو. آپ سمجھتے ہیں؟ اور اس کثرت کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کثرت ازواج بھی رکھی جائے. اور وہ کثرت ازواج رکھنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ 2 شرطیں ہونا لازمی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، عدل اور پلس میں آپ نان و نفقہ کی طاقت رکھتے ہو. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ سروے کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اور یہ حقیقت بھی ہے، عورتوں کی جو تعداد ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. اگر مرد کو آپ اختیار نہیں دیتے عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مزید عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کرنے کا، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے برے تعلقات قائم رکھو لیکن شادی نہ کرو، ٹھیک ہے، نکاح کرنے کا آپ نہیں ان کو دینا وہ اجازت دیتے، تو ہوگا کیا کہ عورت جو ہے نا وہ اس کی ضروریات کو، جو اس کی بیسک ڈیزائرز ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے، وہ جب اس کا نکاح نہیں ہوگا اور جب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت سے معاملات اس کو چیلنجیبل ہوں گے اس کے لیے، اور وہ ضروریات اس کی پوری نہیں ہو پائیں گی، اور حرام کام سے آپ پھر اس کو روک نہیں سکیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور وہ پھر تعلق ہے انسان کی نیچر میں تو ہے، فطرت میں تو ہے، وہ پھر کوشش ایکسیس کرے گی. ایکسیسیبلٹی جس کی جتنی ہوگی، وہ اپروچیبل ہے، وہ جتنا اپروچ کر سکے گی برائی کو وہ کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے، ایک ایسے معاشرے کی طرف آپ دھکیلیں گے اسے جان بوجھ کے کہ چلیں جائیں بھی جائیں، ٹھیک ہے نکاح نہیں کرنا. نکاح کو بھائی آسان کریں، نکاح کو پروموٹ کریں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت غلط تعلقات قائم کرے گی تو آبویس بات ہے اس کی جو ڈیزائر ہوتی ہے، عورت کی بھی ایک ڈیزائر ہوتی ہے اس معاملے میں کہ، یا مرد کی بھی ڈیزائر ہوتی ہے کہ اولاد ہو نا. تو اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اولاد کو میں پالوں پڑوسوں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک لنک ہو. اور آپ جب ایک عورت کو الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ وہ کسی مرد کی سیکنڈ وائف بن کے اپنی جو ہے نا وہ ان تمام ڈیزائرز کو کمپلیمنٹ کرے، تو وہ آپ کس طریقے سے ایک باحیا معاشرے کا قیام کر سکتے ہیں. پھر جو ہے نا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب عورت کو، جب آپ سیکنڈ جو ہے نا وہ وائف بننے کا موقع بھی نہیں دے رہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوگی معاشرے میں بالفرض، بعض معاشرے ایسے ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں، بعض ممالک ایسے ہیں جن میں پرسنٹیج کا ضرور فرق ہوگا کہ کہیں پہ ممکن ہے کہ عورتیں برابر بھی ہوں، کہیں پہ پرسنٹیج عورتوں کی جو ہے نا وہ 55-60% تک جاتی ہے، کہیں پہ 60-65% تک جاتی ہے. اور آپ الاؤ نہیں کرتے عورتوں کو کہ بھی ٹھیک ہے آپ سیکنڈ وائف جو ہے نا وائف نہ بنیں، بلکہ آپ جو ہے نا وہ بے حیائی کی طرف جائیں. تو وہ جو ان کے سارا ایک اسٹرکچر ہے جس میں با حیا با کردار عورت جس جگہ پہ لائے کرتی ہے، فیل کرتی ہے، فیلنگ گڈ، ٹھیک ہے، وہ اس کو ملے گا ہی نہیں. جب وہ نہیں ملے گا تو obvious بات ہے اس کے اپوزٹ جو ملے گا وہ اسلام کی جو ہے نا وہ بالکل خواہش نہیں ہے کہ کوئی عورت اس طرف جائے. تیسرے نمبر پہ مرد جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رسپانسبلٹیز لگائی ہیں، اس رسپانسبلٹیز کے نتیجے میں وہ ذرا خطرے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ جنگ و جدال میں مردوں کا ایک بڑا رول رہتا ہے، محنت و مشقت کے کاموں میں مردوں کا بڑا رول رہتا ہے.
اور آج کل جیسے آپ دیکھیں ایکسیڈنٹس کی صورتحال ہے، مردوں کا اس میں بڑا رول رہتا ہے. تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مردوں کی جو فوت ہونے کی تعداد ہے نا، یہ حقیقت ہے، یہ لاجیکل بات ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا آپ میں. مردوں کی جو فوت ہونے کی یا ان کے وفات کا جو احتمال ہے وہ آپ فیل کریں گے اپنے خاندانوں میں کہ یہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بقدر عورت. تو اس موقع پہ اگر آپ عورت کو جو کہ مطلقہ ہے یا ایسی عورت جو بیوہ ہے اور آپ اس کو الاؤ نہ کریں کہ چل بھئی آپ سیکنڈ وائف نہیں بن سکتی کسی کے نا، تو آئی تھنک اٹ از ناٹ فیئر تھنگ، ٹھیک ہے. تو آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ آپ اس عورت کو ایک ممکن ہے کہ وہ کسی غلط معاملے کی طرف لگ جائے. تو اسلام تو اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا. اسلام تو پروموٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر عورت دیکھو نا، مرد کا فوت ہو جانا یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں ہے نا. اب عورت کے ساتھ کیا ظلم کیا جائے کہ وہ آپ اس کی ڈیزائرز کو یا اس کی جو رسپانسبلٹی ہے جو پہلے وہ کیری کر رہا تھا اس کا خاوند، اب جو ہے نا اس کے پاس مثال کے طور پہ اتنا مال نہیں ہے یا اتنی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کو کیری کر سکے. تو اگر آپ کوئی شخص اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو دو چیزیں ہوگی نا، ایک چیز اس کی عزت کی عفت کی حفاظت ہوگی، دوسری چیز اس کے نفق کی حفاظت ہوگی. اور کیا چاہیے، معاشرہ تو اسی طریقے سے بیلنس ہوتا ہے. آئیں ذرا چوتھی چیز کے اوپر آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھا ہے اور اس کی اشارات قرآن و سنہ سے ملتے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بعضوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیزائرز عورت کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ قوی ہوتی ہیں. اس موقع پہ مرد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈیزائرز کے قوی ہونے کی وجہ سے اس کی خواہش ہوتی ہے بعض اوقات کہ ایک سے زائد بیوی ہوں. یہ بعضوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے سارے. تو اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت کے کمپیریزن میں جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں زیادتی رکھی ہے، کسی میں کمی رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر تو کوئی سوال نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کے جو نا وہ جو اس نے کریشن کی ہے اس کے اوپر آپ سوال نہیں کر، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز آپ سمجھیں کہ بعض مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائرز کے طور پہ قوی رکھا ہے، تو اس ڈیزائرز کا جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ عورت کا جو معاملہ ہے اس میں بہت سی کمزوری ہیں. اس حوالے سے اس کے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ خاص ایام کا آ جانا، ٹھیک ہے، پیریڈز کا آ جانا. دوسرے نمبر پہ اس کے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ بچے کی پیدائش کے موقع کے بعد تقریباً 40 ڈیز تک جو ہے نا وہ ڈسٹربنس رہنا. اور پھر پریگننسی کے ڈیوریشن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے جو جذبات اور خیالات ہیں وہ مرد سے زیادہ اس کے جو ہے نا وہ اس کی خواہش، اس کی طرف خواہش کی جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اس کا فوکس جو ہے نا وہ اپنے بچے کی گروتھ اور بچے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہے. تو گویا وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو لاجیکلی یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ مرد کی جو ایک ڈیزائرز کو ایک اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ رکھا، اوپر سے ایک عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے کمزوریوں کو سامنے رکھا، اور اس کے اندر اللہ نے الاؤ بھی نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا جیسے خاص ایام میں یا جو ہے نا وہ نفاس کے معاملے میں الاؤ بھی نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں. گویا مرد کو ریسٹرکٹ تو کر دیا. اب جب مرد ریسٹرکٹ ہو گیا تو آپ دو ہی سولوشن ہیں، ایک یہ ہے کہ صبر 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 کے درس ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے صبر کو کہیں کوئی آلٹرنیٹ دے دیا جائے تاکہ حلال آلٹرنیٹ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس چیز کو ذرا سمجھیں کہ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے الاؤ کیا مرد کو. بھائی 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، عورت کے اندر فطری طور پہ یہ کمی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس کو آپ اس میں جو ہے نا وہ مرد کو الاؤ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. خیر، 5ویں نمبر پہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تعداد اسلام میں 1 سے زائد کی بتائی گئی ہے، یعنی 4 تک میکسیمم بتائی گئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام میں ہی ہے اور باقی ادیان میں نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا باقی بھی جتنے دین ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بھائی 1 سے زائد نکاح کا کانسیپٹ ان کے دین میں موجود ہے. مثال کے طور پہ سابقہ دین میں اولاد نوح کا جب تذکرہ ہوتا ہے، آپ بائبل کو اٹھا کے پڑھیں تو اولاد نوح کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں لمک جو شخص تھا اس کی 2 بیویاں تھیں، تو 2 کا کنسیپٹ آ گیا. اسی طریقے سے آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جناب ابراہیم کی جو بیویاں ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جناب ابراہیم کے تو ایک تو ہم 2 کو تو جانتے ہیں نا ہم، ایک تو جناب ہاجرہ ہیں جن سے اسماعیل ہیں، اور ایک جو ہے وہ جناب سارہ ہیں جن سے اسحاق ہیں.
اور قنطورہ اور حجون بنت امین جو ہے نا وہ یہ تیسری اور چوتھی بیوی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ کو پتہ ہے یہود نصارہ اور مسلمان تینوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے. قرآن نے نہیں کہا، پھر قرآن نے ان کے دعوے کے اوپر یہ بات کہی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. تو گویا یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ کنسیپٹ کوئی اسلام نے لا کے کہا چلو جی بھائی ایک سے زیادہ کر سکتے ہو، نہیں، یہ کنسیپٹ شروع سے چلتا آ رہا ہے، بات سمجھتے ہیں. اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ جناب یعقوب جو ہیں پھر جن کی آگے سے اولاد ہیں یہ پورے کی پوری بنی اسرائیل یہود و نصارہ، ان کی بذات خود دو شادیاں ہیں اور دونوں ماموں کے گھر میں، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جناب داؤد ہے، جناب سلیمان ہے، جناب موسیٰ ہیں، ان کی بھی ایک سے زائد شادیاں ہیں اور اس کا تذکرہ ان کی بکس کے اندر موجود ہے. ہندوؤں کا تذکرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو گویا پتہ یہ لگا کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اسلام نے آ کے یہ بات کہی کہ بھی ایک سے زیادہ کوئی کانسیپٹ ہے مرد کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. جناب سلیمان کے بارے میں نہیں آتا ان کی شادیوں کے بارے میں کہ کئی انہوں نے شادیاں کی. تو اس اعتبار سے اسلام نے کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا معتدل دین ہے اسلام، اور اس میں آ کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا کہ بھائی بالکل بندہ کمپرومائز نہ ہونا. آپ 25 شادیاں کر کے بیٹھے ہوں اور آپ کو 25 خاتون جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. 4 اگر آپ میکسیمم الاؤ کیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی شخص ایسا ہو جو عدل میں بھی کمال ہو اور نفاق میں بھی کمال ہو، یعنی پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہو اور وہ خرچ کر سکتا ہو، اور پھر وہ شخص 4 شادیاں کرے. لیکن پھر بھی اگر وہ 4 شادیاں کرے نا تو اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ کہیں عدل کے ساتھ ہاتھ نہ دھو بیٹھے، بات سمجھتے ہیں. وہ اتنا کو ہو کہ کوئی ایک عورت جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، اس کی نگہداشت کر سکتا ہو. تو اس اعتبار سے اسلام نے بڑا ایک جو ہے نا وہ ایسے معتدل سا پرسپیکٹو دیا ہے اس معاملے میں. اب آگے چلیں ذرا، یہ 5 چیزیں ہوگی. چھٹے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ عورت ایسی عورت ہے جو بانجھ ہے اور جو ہے نا وہ شادی بھی کرنا چاہتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ کیا سولوشن دیتے ہیں بانجھ عورت کے بارے میں؟ بہت سے کیسز آتے رہتے ہیں. آپ کبھی کبھی آپ کے سامنے کوئی کیس آیا ہو یا نہ آیا ہو، میرے سامنے کئی دفعہ کوئی کیس آئے ہیں جس میں عورت جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہے. اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ دیکھیں ایسی عورت اگر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ نہیں یار مجھے تو اولاد چاہیے، میں تو نکاح نہیں کرتا، ٹھیک ہے میں نہیں اس سے شادی کرتا نا. تو اسلام ایسے نہیں کہتا. تو اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی کر لیں. آپ اگر مثال کے طور پہ یہ عورتیں بعض اوقات ہوتی ہیں نا شادی سیکنڈ شادی اور تیسری چوتھی شادی کے بڑے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، یہ ایسا ہے جی ویسا ہے تو ویسا نہیں تو ایسا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اپنے جو ایک جنس میں جو آپ کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کے معاملے میں جتنی پروٹیکشن اسلام دے رہا ہے آپ وہ پروٹیکشن بھی نہیں دینے دے رہے ہیں نا ان کو. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک ایسی عورت ہے جو بانجھ ہے، اور آپ کہیں نہیں بانجھ عورت پوری زندگی جو ہے، اب بانجھ ہونا یا بچے کو پیدا نہ کر سکنا یہ ایک جو ہے نا وہ ایک کمی ہے. لیکن یہ کمی ہرگز یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ آپ کی ڈیزائرز ملٹی پلائی ٹو زیرو ہو جاتی ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے بھی یہ ایک سلسلہ رکھا ہے کہ بھی اگر بالفرض ایک شخص نے پہلے بانجھ سے شادی کر لی، اب آپ اس کو روک دیں نہیں جی سیکنڈ وائف نہیں کرنی. اسی طریقے سے ایک عورت ہے جو بانجھ ہے، پتہ لگ گیا معاشرے میں سب کو پتہ ہے، اور اب وہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بھائی. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو چاہتی ہے کہ یار میں جو ہے نا وہ میرا کوئی خامند ہو، میں ایک اچھے تعلق میں ایک اچھی جگہ پہ ہمارا جو ہے نا وہ رہن سہن ہو. ایک لوگ یہ نہ کہنا کہ بھائی ایدی شادی نہیں ہوئی ہے ایویں ہے ایک کملی یہ وہ فلاں، اس طرح کی باتیں تو نہ ہونا معاشرے میں، وہ ان کے لیے بڑا ایک جو ہے نا وہ مسئلہ بن جاتا ہے اس چیز. تو خیر اس چیز کو اسلام نے ذرا مد نظر رکھا ہے. تو یہ ہوگی آپ کی 6 چیزیں. 7ویں نمبر پہ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھیا کہ جو عورتیں جو کہ ایک پوائنٹ میں ذرا اس میں اس کے سب پوائنٹ میں ڈسکس ہو گئی ہے لیکن اس کو الگ سے میں کر رہا ہوں کہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اسلام ہرگز یہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کوئی شخص اگر دیکھو نا کسی کا خاوند فوت ہو گیا تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ خاوند فوت ہو جانے کے بعد اس کی ڈیزائرز جو ہیں عورت کی اور خواہشات جو ہیں ملٹی پلائی ٹو زیرو ہو جاتی ہیں؟ کیوں بھائی زیرو ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا بھائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اسلام تو الاؤ کرتا ہے. اگر کسی نے کسی کو طلاق دے دی ہے، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو پایا،
اسلام تو الاؤ کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا, اگر متعلقہ ہے تو دوسرا شخص شادی کرتے ہوئے کہے گا نہیں نہیں میں نے نہیں کرنی, یہ متعلقہ ہے. اور اسی طریقے سے بیوہ ہے تو میں نے نہیں کرنی, بھائی بیوہ ہے. بھائی یہ تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں شروع اسلام میں. اسلام تو اس کو پروموٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھیا, اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے, کسی کا مسئلہ بن گیا ہے, یا کسی کا جو ہے نا وہ خاوند فوت ہو گیا ہے, تو بھائی آپ سیکنڈ وائف کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس میں دو فائدے ہوں گے نا. ایک, اس کی عفت جو ہے نا وہ محفوظ رہے گی, وہ کسی غلط کام کا ارتکاب نہیں کرے گی. میں نے جب آپ کو یہ بات ابھی شروع میں نے یہ بات کہی ہے, آپ ایک پوری آزادی دیں, ٹھیک ہے, کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی آزادی دے رکھیں اپنے معاشرے کو, اور دوسری جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ یک زوجگی کی جو ہے نا وہ آپ شرط لگا دیں بندے کے اوپر, اور جو ہے نا وہ عورت بھی, اور اس عورت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو, اور عورت بھی جو ہے نا بے راہ روی کا شکار ہو, اور مرد بھی بے راہ روی کا شکار ہو, اور ایک غلط قسم کا معاشرہ کریٹ ہو, اور غلط قسم کی جگہوں کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ لوگ بڑھتے جائیں اس غلط جگہوں پہ. وہ آپ معاشرہ چاہتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں بھی سیکنڈ وائف نہیں ہو سکتی, تھرڈ نہیں ہو سکتی, فورتھ نہیں ہو سکتی, یا اسلام کے کانسیپٹ کو آپ سمجھیں گے کہ اسلام کیا بتانا چاہتا ہے, آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے, اور کس طریقے سے ایک نظام کو لے کے جانا چاہتا ہے. وہ آپ سب جو ہے نا وہ اپنے فوکس نہیں کیا کبھی, اسلامی کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی اسلام اور مد مقابل جو ہے نا وہ مغربی جو ہے نا فکر کیا ہے, اور اس کے اثرات کیا ہیں. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا, نہیں دیکھی. مغرب کی آؤٹ پٹ اس بے حیائی کے معاملے میں جو انہوں نے کام کیا خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے معاملے میں, وہ آؤٹ پٹ تو سب کے سامنے آ گئی نا. اب میں جو آپ سے بات کروں, اس آؤٹ پٹ کو ختم کون کرے گا؟ اسلام کا کانسیپٹ کرے گا ختم. یہ آپ کی چیز ہوگی. آٹھویں اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے, کہ دو خاندانوں کو آپس میں ملانے کا روابط کا ذریعہ بن جاتی ہے آپ کا نکاح کرنا. بات سمجھتے ہیں؟ جس طریقے سے بڑے بڑے سربراہ جو ہوتے ہیں نا, بھائی عدنان علی آپ اپنا مائکرو فون آف کریں, کیوں آپ نے آن کیا ہوا ہے یار؟ ان کا مائکرو فون آف کریں نا, سارا شور ہو رہا ہے. اچھا, دو خاندانوں کے مابین جو ہے وہ تعلقات کو قائم کرنے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رشتہ جو ہے نا وہ آپس میں کر لیا جاتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ اچھا ایک روابط کریٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے نا, علاقہ, اور اس علاقے میں کچھ فساد ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں, تو وہ پہلے دوروں میں ہوتا تھا نا کہ بھئی اس علاقے کی بیٹی ان کو دے دی, اور اس علاقے کی بیٹی ادھر کسی کے ساتھ نکاح کر دیا, تو ایک تعلق قائم ہوتا تھا نا, خاندانی روابط, کہ بھائی ہمارے اپنے ہیں. تو وہ ایک تعلق جو خراب ہوتا ہے نا, اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ بھی چیز دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا, یعنی عدنان علی کو کیا مسئلہ ہے, کیا بار بار کیوں مائکرو فون آف کر رہے, آن کر رہے؟ سنان بھائی میرا ایک سنان بھائی میں اینڈ میں کویشچن لیتا ہوں, رکیں, بات کمپلیٹ کر لیں, اینڈ میں سب سے تسلی کے ساتھ کویشچن لیں گے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات دو خاندانوں کے درمیان روابط پیدا کرنے کے لیے آپ ایک سے زیادہ شادی کر بھی لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شادیاں جو ہیں جس میں حکمتیں, جب پڑھتے ہیں نا نبی کریم کی شادیوں کی جو حکمتیں ہیں کہ اللہ رسول نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں, اس میں جو حکمتیں ہیں اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی پنہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سلاطین کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی نا. اور اب مشرکین مکہ کا ایک بڑا ایک پرومیننٹ شخص ہے ابو سفیان, اس کی بیٹی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ شادی کی اللہ کے وسلم نے. تو یہ ایک اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپس کی جو کلیش ہوتی ہے نا اس کو کم کرنے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے نا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. تو خیر, یہ 8 پوائنٹ سے میں نے جو آپ کے سامنے ڈسکس کیے, لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنے طور پہ اعتراض رکھ کے اور اس کا جواب دیتا ہوں, پھر میں آپ کے کویشچنس کی طرف آتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کا وہ اعتراض ہو تو ہم اس کو کلیئر بھی کر لیں. نمبر 1 اعتراض آپ میں سے یہ کوئی کر سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ سوکنیں جب ہوتی ہیں تو وہ آپس میں لڑائی کریں گی, جھگڑا کریں گی, فساد کریٹ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا اثر جائے گا اولاد کے اوپر, اولاد کی تربیت پہ ٹھیک نہیں ہوگی, اس کا کیا حل ہے, کیا سلوشن ہے. تو یہ ذرا ممکن ہے کسی کا کوئی کویشچن ہو سکتا ہے. تو سر اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بھی جب بیوی ہوتی ہے نا تو تب بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, یہ آپ چھوڑ دیں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہانی کروانا چھوڑ دیں, تو مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ بھائی کہانیاں, یہ کہانی کروانا چھوڑ دیں آپ. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ایک سے زیادہ سوکنے جو ہے نا وہ تو آپس میں لڑیں گی, لیکن ایک بیوی جو ہے نا وہ کوئی نہیں لڑتی, ایسا نہیں ہوتا.
تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیوی بھی لڑ سکتی ہے اور ایک سے زیادہ سوکنے بھی آپس میں لڑتی ہیں. ایک بیوی بھی آپ کے گھر والوں سے لڑ سکتی ہے اور وہ بھی گھر والوں کی جو ہے نا وہ ناک میں دم کر سکتی ہے. یہ آپ چھوڑ دیں. ایک عورت میں ابھی نا میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ڈسکشن ہو رہی تھی, ایسے مزے والی ایک بات آئی میرے ذہن میں. تو قرآن کریم میں نا جب بات ہوئی نا شیطان کی, تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَانَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, کہ شیطان کی جو چالیں ہیں نا کمزور ہیں. تو اس کے مد مقابل جب عورت کی بات آئی نا قرآن کریم میں, تو کہا کہ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ, عورت کی جو چال ہے نا بہت بڑی ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے معاشروں میں, ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مرد جو ہے وہ عورت کی وجہ سے اپنی والدہ سے اپنے گھر والوں سے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے, تھوڑا سا بتاتا ہے یار ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو, ٹھیک ہے. یہ بیچارہ چلے جاتا ہے کام پہ, جب شام کو آتا ہے نا یہ دونوں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں, آپس میں بیٹھے گپ شپ لگ رہی ہے, تیری خیر ان کے کیا کیا نکل رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی اتنی کو لڑائی ہوتی ہے ایسے بالکل تھوڑے سے ڈیوریشن کے لیے نا, ایسے تھوڑا سا یہ کر دیا وہ کر دیا, بس اتنی کو بات ہوئی. تو یہ آپس میں جو ہے نا وہ مرد بیچارہ بیچ میں پھنس جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کوئی سیریس مسئلہ ہے, وہ سالو کر کے چلے جاتا ہے. تو شام ٹائم وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ دونوں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں, تو ان کا اتنی کو لڑائی ہوتی ہے. وہ ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سوکنوں کی کوئی مسئلہ ہے. ویسے بھی اسلامک پرسپیکٹو سے اگر آپ یہ بات کریں تو ان کو حق ہے, عورتوں کو, ایک سے زیادہ اگر کسی کی عورتیں ہیں تو اس کو حق ہے کہ وہ عورت یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے بھئی آپ مطلب میں اس سوکن کے ساتھ نہیں رہتی, آپ پارٹیشن کر دیں یا اوپر شفٹ کر دیں یا نیچے شفٹ کر دیں یا الگ مکان میں. تو اس طریقے سے شفٹنگ جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اسلام اس چیز کو الاؤ کرتا ہے, یہی آپ کا نفقے کی صورت میں آتا ہے. تو وہاں پہ آپ کی لڑائی نہیں ہوگی, تو یہ آپ کا سوال بھی جاتا رہے گا. اور دوسری چیز, آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب مرد کو اجازت ہے, یہ سوال جو ابھی میں کرنے لگا ہوں نا, یہ سوال میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 100 سال پچھلے 1300 سال کوئی نہیں کر سکتا تھا. اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کسی کو اتنی گندی بات کرنے کی. میں حقیقت بات کروں, یہ میں اس کو گندی بات کہہ رہا ہوں, اتنی گندی بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی اس سوال کی. لیکن آج چونکہ فتنہ فساد میڈیا کی صورت میں, اور یہ جو آپ کی مارچ والی انٹی ہیں ان کی صورتوں میں, اور LGBTQ کے ایجنڈوں کی صورت میں پاکستان میں کہیں سرایت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, اور گندے ذہنیت کو اور گندے کلچر کو ایڈوانس کا نام دے کے جو ہے نا وہ داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کو ذرا آزادی رائے اور ذرا لش پش کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا. تو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے, اور یہ گندا کویشچن اس وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں. ادروائز یہ گندا کویشچن پوچھنے کی اجازت بھی نہیں, اجازت کیا, بندے کا ذہن بھی نہیں جاتا ہوگا اس طرف 1300 سال میں. بات سمجھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ کوئی عورت یہ ذہن میں سوال آئے کسی کے کہ بھائی کہ جب مرد جو ہے نا وہ اس کو آپ الاؤ کر رہے ہیں 4 کی, تو عورت کو کیوں نہیں الاؤ کرتے 4 کی. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو شدید گندا کویشچن کہتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ کوئی شخص اتنی بڑی جرت کی بات کرے کہ یار یہ کیا بات کر دی, کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جب آپ مرد کو الاؤ کر رہے ہیں 4 شادیوں کی, عورت کو کیوں نہیں الاؤ کیا. لیکن ٹھیک ہے, چونکہ دور چینج ہوتا رہتا ہے نا, تو وہ کویشچنس کا موڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ اس دور کے اندر یہ کویشچن اٹ از ناٹ اے بگ تھنگ, ٹھیک ہے, یہ کویشچن کر لیا جاتا ہے. تو اس پہ اس لیے آنسر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں اسلام جو ہے وہ آپ کے نسل کا تحفظ چاہتا ہے, اور عورت جو ہے وہ نسل کی ضامن ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, اگر آپ کو سمجھ آ جائے. مثال بڑی عجیب و غریب ہے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے مثال کے طور پہ ایک پیالہ ہے, اور ایک پیالے کے اندر جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ 5 عورتوں کو دے دیا جائے ایک پیالہ, ایک پیالہ پکڑا دیا جائے نا 5 عورتوں کو, چلیں یہ پیالہ رکھو, اور ان کو کہو بھائی آپ جو ہے نا اس میں اپنے اپنے گھر میں جو آپ کا دودھ آ رہا ہے نا وہ آپ اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پہ. اب وہ ایک بڑے پیالے میں اٹھا کے سارا مکس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں نے مکس کر دیا, میں وہ بڑے پیالے والا اٹھا کے ان کو کہتا ہوں چلو بھائی اپنا اپنا دودھ اس میں سے نکال لو جو تم نے اس میں ڈالا ہے. تو وہ 5 پیالوں میں جو دودھ ہے بھائی, جو سب کا مکس ہو گیا ہے, آپ میں سے کون اتنا جو ہے نا وہ ہے کہ جو اس میں سے اپنا جو اس نے ڈالا تھا دودھ وہ نکال لے گا؟ پاسبل نہیں ہے نا. تو یہ مثال میرے خیال سے کافی ہے ایک اشارتاً آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چیز آپ ذہن میں سوچیں کہ اصل میں عورت ہے وہ نسل کی ضامن ہے, اور جب آپ کبھی عورت کو ایک سے زائد ایکسٹرا ریلیشنز کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر اولاد کا جو کانسیپٹ ہے
وہ ملٹیپلائی ٹو 0 ہوگا. یا تو وہ کیا کرے گی، اولاد جو ہے نا وہ کیری نہیں کرے گی، یا وہ کیا کرے گی، اولاد کیری کرے گی تو پتہ نہیں ہوگا باپ کون ہے، اور پھر وہ پورے کا پورا اس کا جو اولاد ہوگی اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا، وہ ساری تباہ ہو جائے گی. اب جب اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے گا تو عورت کے اوپر ایک ایکسٹرا ذمہ داری آئے گی. جب ایکسٹرا ذمہ داری آئے گی تو عورت اس کو پورا کرنے میں مزید غلط تعلقات قائم کرے گی. جب مزید غلط تعلقات قائم کرے گی تو وہ بچہ جس کی پرورش ہو رہی ہے ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر جس کو اپنے باپ کا نہیں پتہ اور اس کو اپنی ماں کا پتہ کہ وہ کس طرح کے طریقوں میں کس چیزوں میں انوالو ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کیسے معاشرے کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ کویشچن ہی بڑا بھیانک اور بڑا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انتہا کا گندا کویشچن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. ہاں لیکن چونکہ اس دور میں چونکہ چینج ہوا ہے تو اس دور میں اس طرح کے کویشچنس کو الاؤ کیا جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ اتنا گند پھیل گیا ہے کہ اس کے مد مقابل اگر یہ کویشچن آتا بھی ہے تو اس کو آپ کو ٹیکل کرنا آتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ کویشچن جو ہے اس کا آنسر کیا ہے اور اسلام اس کے خلاف کیوں ہے. کہ یہ سوچ کون سکتا ہے یار اتنی گندی بات، اس معاملے میں کون سوچ. تو گویا اسلام نے اصل میں عورت کو نسل کا ضامن بنایا، مستقر بنایا. مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، جگہ. تو وہ جو جگہ ہے، ٹھکانہ ہے عورت کو جو نسل کا بنایا ہے، اس کو چلایا ہی اس طریقے سے جا سکتا ہے کہ جو خاندانی سسٹم اسلام ڈیولپ کرتا ہے اور وہ ایک اچھی آؤٹ پٹ چاہتا ہے، ایک باحیا معاشرہ چاہتا ہے، با کردار، جس میں انسان کو تھوڑا ہو کہ یار میں بہت اچھے کاموں میں ہوں. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ ساری چیزیں ساتھ کمپرومائز نہ ہو. تو آئی تھنک آج کے لیکچر اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. پھر بھی آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی ہینڈ ریز کر سکتا ہے جی وہ. جی شہریار احمد، کیا کویشچن ہے آپ کا؟ شہریار احمد کیا کویشچن ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھیا.